الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دو. تبوّع یہ فعل امر تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے. مصدر تبوّع باب تفعل، معنی ٹھہرنا. قبلہ وہ جہت جس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، واو حرف عطف ہے. اور اخی کا عطف موسیٰ پر ہے، اس بنا پر یہ حالت جری میں ہے. ان یہ حرف مصدریہ ہے، اصل عبارت ہے بِأَن، با حرف جر یہاں محذوف ہے. لِقَوْمِكُمَا یہ تبوّع سے متعلق ہے. بیوتن یہ مفعول بھی ہے. بیوتکم یہ مفعول اول ہے. قبلتن یہ مفعول ثانی ہیں. تشریح آیات. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آیت نمبر 62 سے تشریح آیات کا آغاز ہو رہا ہے. آیت کریمہ میں اللہ کے دوستوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جن کا خلاصہ دو باتیں ہیں: الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی. ایمان کی بنیاد توحید پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ماننا اور صفات و اختیارات کے اعتبار سے بھی کہ اللہ ہی رزق عطا فرماتے ہیں، وہی اولاد دیتے ہیں. کامیابی و ناکامی، جیت اور ہار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. توحید ہی کے تقاضے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں جن میں کسی اور کو شریک کرنے کی گنجائش نہیں، جیسے کسی اور کی عبادت، جانور ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور سے مرادیں مانگنا، کسی اور کے نام سے جانور چھوڑنا یا جانور کی قربانی کرنا، کسی اور کے سامنے دعا کے ہاتھ پھیلانا، یہ سب مشرکانہ افعال ہیں. جو لوگ اس کے مرتکب ہوں یا دوسروں سے اس طرح کا عمل کرائیں وہ ہرگز اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. اللہ کے دوستوں کی، اولیاء اللہ کی دوسری صفت تقوی ہے. تقوی سے مراد ہے اللہ کی محبت
اور اللہ سے خوف کا پاس رکھتے ہوئے ان باتوں سے بچنا، اللہ کی محبت اور اللہ سے خوف کا پاس رکھتے ہوئے ان باتوں سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی فرائض و واجبات کو ادا کرنا، اور جو باتیں حرام یا قریب بحرام ہیں ان سے اجتناب کرنا، نیز حتی المقدور سنتوں کی پیروی، مستحبات پر عمل کرنے اور خلاف مستحباتوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف عمل کرتا ہو، جیسے نماز نہیں پڑھتا ہو، داڑھی نہیں رکھتا ہو، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط کرتا ہو، یا اس طرح کے اور گناہوں میں مبتلا ہو اور ان سے توبہ بھی نہیں کرتا ہو، وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کے تقاضوں میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ بدعت میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ بدعت تمام گناہوں سے بڑا ہوا گناہ ہے۔ دوسرے گناہوں میں مبتلا لوگوں کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن بدعت کا ارتکاب کرنے والے ثواب کا کام سمجھ کر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ افسوس کہ آج کل بہت سے لوگ خود اولیاء اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ مختلف کبیرہ گناہوں میں مبتلا بھی ہوتے ہیں اور بدعات و خرافات میں بھی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبوت کی طرح ولایت اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مقرر کیا ہوا عہدہ نہیں ہے جس کی ان بندوں کو اطلاع دی جاتی ہو جو اللہ کی نظر میں اس کے اولیاء ہیں، اور نہ دوسرے لوگوں کو خدا کی جانب سے پیغام پہنچاتا ہے کہ فلاں فلاں حضرات میرے اولیاء ہیں۔ نہ اولیاء کی ولایت پر ایمان لایا جائے گا، اور نہ یہ ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی ولایت سے انکار کر جائے، اور نہ یہ ہوگا کہ کوئی شخص کسی کی ولایت سے انکار کر جائے تو وہ کافر یا فاسق ٹھہرے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنا کفر کا باعث ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں بدزبانی فسق ہے۔ اسی طرح کسی شخص کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، صرف گمان رکھا جا سکتا ہے۔ نہ عالم ہونا ولی ہونے کی دلیل ہے اور نہ شیخ طریقت ہونا، بلکہ تقویٰ کے اعتبار سے ولایت کے مختلف درجات ہو سکتے ہیں۔ ایمان و تقویٰ کے اعتبار سے جس کی حالت جتنی بہتر ہو وہ اسی درجے اعلیٰ مرتبے کا ولی ہوگا، لیکن بہرحال بظاہر جس کی زندگی ایمان اور تقویٰ کی کسوٹی پر پوری اترتی ہو، اس سے دشمنی اور عداوت رکھنا آخرت کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی وہ میری لڑائی کا مستحق ہے۔ من آذى لي وليا فقد استحق محاربتي، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، یعنی یہ جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، یعنی دن اس لیے ہے کہ انسان دوڑ دھوپ کر کے روزی حاصل کرے، اور رات اس لیے ہے کہ تاریک ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ آرام کریں اور سب کو سکون حاصل ہو۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور یہاں کی سہولتوں سے منہ موڑ لینے کی تعلیم نہیں دیتا۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان دن میں روزی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو بھی کرے، رات میں سوئے اور آرام بھی کرے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو اور خدا کی نافرمانی سے اپنا دامن بچائے رکھے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یعنی خدا کا رشتہ تمام مخلوقات سے ملکیت کا ہے، اللہ تعالی مالک ہیں اور تمام مخلوقات اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے کوئی بھی مخلوق اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ صاحب اولاد ہونا مخلوق کے لیے تو کمال ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے باعث کمال نہیں، کیونکہ باپ کی بہت سی صفات اولاد میں منتقل ہوتی ہے، یہاں تک کہ شکل و صورت، صحت و بیماری اور آواز میں بھی اولاد اپنے والدین کے مشابہ اور مماثل ہوتی ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو تو اولاد میں صفات خداوندی کا ظہور ہوگا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی یکتا اور بے مثال ہونے کے مغایر ہے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، بلکہ فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک، اس آیت کی تشریح ہم کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی دعوت اور ان کی قوم پر عذاب کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 60 سے 72، سورہ ہود آیت نمبر 26 سے 49 کے ضمن میں آ چکا ہے۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کافروں کے اس گروہ پر ہوتا ہے جس پر انذار یعنی دعوت دین کا حق ادا کر دیا گیا ہو۔ آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں کے باوجود اعدائے اسلام پر عذاب کا نہ آنا اسی قانون کے تحت ہے، کیونکہ ان پر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، حق اور سچی بات سے انکار کرنے اور ان کے نہ ماننے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب پہلے کسی بات کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر اس کو وقار کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور کسی طرح اپنی بات سے واپس نہیں ہوتے۔ اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بات پر اڑا نہ جائے، دین و شریعت کے کسی حکم میں اپنی رائے کو وقار کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے، بلکہ دلیل کی روشنی میں جو درست بات سامنے آ جائے اسے قبول کر لیا جائے۔ سلف صالحین کو دیکھیے کہ بڑے بڑے اہل علم کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے اپنے رائے کے خلاف کوئی دلیل آ جاتی، خواہ اپنے چھوٹوں کی طرف سے آ جائے، تو فوراً اپنی رائے سے رجوع کر لیتے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت، فرعون اور اس کی قوم نیز بنی اسرائیل کے رویے پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 تا 171 کے ضمن میں مختصر نوٹ یعنی تفسیر آ چکی ہے۔ فلما القوا، بعض دفعہ بظاہر منکرین حق کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے لیکن وہ باقی نہیں رہتا، بالآخر جو بات حق ہے اسی کو قبولیت ملتی ہے اور غلبہ حاصل ہوتا ہے۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں ہی نماز ادا کیا کریں، لیکن فرعون نے اپنے جابرانہ حکم کے ذریعے بنی اسرائیل کی تمام مسجدیں منہدم کرا دیں۔ ایسی صورت میں انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اپنے گھروں میں عبادت کر لیا کریں، البتہ یہ ضروری ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اس میں اختلاف ہے کہ بنی اسرائیل کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا یا بیت المقدس۔ بعض مفسرین رحمہم اللہ کے نزدیک شروع سے ہی بیت المقدس قبلہ تھا، اور بعض حضرات کے نزدیک شروع میں قبلہ کعبۃ اللہ تھا، بعد میں بیت المقدس ہوا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ امتوں کے لیے بھی قبلے مقرر تھے اور ان پر بھی قبلہ رخ ہو کر عبادت کرنا لازم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو یہ خصوصیت دی گئی کہ وہ روئے ارض پر کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنا ضروری نہیں، البتہ فرض نمازوں کو مسجد میں ادا کرنا یہ ضروری ہے، اور سنن نوافل کا گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذر یا خوف کی بنا پر مسجد کی بجائے گھر میں نماز ادا کر لی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ بعض مفسرین نے وَجَعَلُوا بُیُوتَکُمْ قِبْلَةً کی تشریح یہ کی ہے کہ کچھ رہائشی گھروں کو نماز کے لیے مخصوص کر لیا جائے تاکہ وہ فرعون کی دسترس سے محفوظ رہیں اور بنی اسرائیل وہاں عبادت کر لیا کریں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔